کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں، اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین، تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں، ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کوئی 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا، اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو وہ انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی۔ اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میرے ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے بندے نے بتائے، آپ اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے، یہاں لاہور میں، جس سے بہت من و گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا،
یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنے دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی۔ میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے، تو کہے گا مجھ سے، میں نے کہا میرا کہے؟ اچھا، وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے ابھی سے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تو کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، میں کر کے دکھاؤں گا۔ حضرت صوبان فرماتے ہیں ایک دفعہ آقا چند قبروں پر سے گزرے، رو دیے۔ صوبان نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، اور صوبان اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور ایک رات عبادت کر لیتے، ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا۔ اور ایک رات سے مراد سے رات نہیں ہے، ساری رات یہ ابھی عبادت کر رہے ہیں، ہاں یہ نہیں ساری رات، شام ڈھلتے ہی مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے یہ رات کا کچھ حصہ۔ میں کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور عبادت کر لیتے کسی رات کی، ایک رات کی، تو ان پر عذاب نہ ہوتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صرف ایک روزہ اور ایک رات کی شب بیداری سے عذاب قبر نہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ایسی نہیں رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے اور ایک رات کی شب بیداری کرے، مگر اللہ اس کے لیے ایک سال کی عبادت لکھے گا جس میں اس نے روزہ رکھ کر شب بیداری۔ ایک سال وہ جس میں ساری رات جاگا اور سارا دن روزہ رکھا، اتنا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اے رجب میں روزہ رکھنے والو، اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہوں گے، یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا، اور اللہ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے، اور تین چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں، معافی، باقی عمر کی عصمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی یعنی روز قیامت
प्यास नहीं लगेगी, रोज क़यामत प्यास नहीं लगेगी। ये छोटी छोटी रातें, ये छोटे छोटे दिन, ये छोटे छोटे लम्हे आते हैं, और आते इसलिए हैं हमें कुछ दे जाएं, अगर उसका गुस्सा है भी ठंडा हो जाए। फरमाया जो बंदा बीमार हो उसके लिए अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ो और तसव्वुर करो कि वो अपने हाथ से गोश्त तकसीम कर रहा है, वो ठीक हो जाए। फरमाया जहां घर के अंदर झगड़े हों और जो बंदा मिजाज का सख्त हो, अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ो, पढ़ के कहो कि वो बंदा अपने हाथों से गोश्त तकसीम कर रहा, इस तसव्वुर के साथ पढ़ो। कुछ ही अरसे में, कुछ ही दिनों में इसका नतीजा आंखों के सामने आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वो लफ्ज है जो शैतान को, जिन्नात को ऐसे उठा के मिट्टी कर देता है और उसकी हैसियत को खत्म कर देता है और उसकी हैसियत को मिटा देता है। ये वो लफ्ज है, और ये वो लफ्ज है, और इस लफ्ज की वो ताकत है। एक बंदे की मौत करीब थी, एक दुर्वेश आए, एक बंदे की मौत करीब थी और एक दुर्वेश आए। उन्होंने कहा आप साथ बैठें, और बैठ के कलमे की तलकीन करें, इसकी आखिरी सांसें हैं। वो कहने लगे मैं बैठा ही था कि ऊँग आ गए, देखा कि दीवार फटे, फरिश्ते आए, उनके मुंह से, जिस्म से आग निकल रही और आग के हुर्स और खतरनाक चीजें हैं। मैं समझ गया जहन्नमी फरिश्ते हैं, जहन्नमी फरिश्ते हैं, और जहन्नमी फरिश्ते हैं, और जहन्नमी फरिश्ते इसकी रूह लेने आए हैं, और ये जहन्नमी है। ये सोच ही रहा था कि एक दीवार और फटे और उसमें से फरिश्ते आए, खूबसूरत लिबास, खुशबुएं, तहारा, गुलदस्ते, नेमतें, महक। मैं समझ गया जन्नती फरिश्ते हैं। उन्होंने जहन्नमी फरिश्तों को इशारा किया, एक तरफ हो गया। जन्नती फरिश्ता एक आगे बढ़ा, उसने उस मैयत की जबान को पकड़ के नचोड़ा, पेट को सूंघा, पाँव को सूंघा, ये तीन चीजें, और इनकार किया कि कुछ नहीं। अब ये मायूस होकर जाने लगे तो जहन्नमी फरिश्ते आगे बढ़े कि अब हमारा हक है, यानी ये अब जहन्नमी हक है, जन्नती हक नहीं है। लेकिन उनमें से एक फरिश्ता, इनमें से उनमें से एक फरिश्ता जो है, उनमें से एक फरिश्ता फिर आगे बढ़ा, और उसने जुबान मचोड़ी, और जुबान मचोड़ के कहने लगा अल्लाहु अकबर। दूसरे फरिश्ते ने पूछा क्या हुआ? कहा फलां मुल्क में, फलां जगह पे इसने अल्लाह की एक कुदरत के मज़ाहिर और मनाजिर देखे थे और इसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया था अल्लाहु अकबर, और वो कोई कबूलियत की घड़ी थी। उसी वक्त अल्लाह ने इसकी बख्शिश कर दी थी, लिहाजा इसकी बख्शिश का सामान था। कहा क्या किया? कहा जुबान इसलिए नचोड़ी कि क्या इसकी जुबान में कोई अल्लाह का जिक्र के असरात हैं? पेट इसलिए सूंघा कि क्या कोई रोजे की बरकत है? पाँव इसलिए सूंघे क्या अल्लाह और खैर की तरफ उठने वाले कदम जो आप हजरात तस्बीह खाने की तरफ चल के आए हैं, क्या इन कदमों की धूल और बरकत है? तो कहा कि पहले फरिश्ते ने कहा इसमें से वो तीनों अलामात नहीं थी जो खैर की अलामत होनी चाहिए, वो तीनों अलामात नहीं थी, इसमें वो तीनों अलामात नहीं। लेकिन दूसरे फरिश्ते ने कहा जब मैंने इसकी जुबान को नीचे से करके नचोड़ा तो उसकी जुबान से अल्लाह अकबर की ताकत निकली, जिसकी वजह से इसकी बख्शिश पहले हो चुकी थी। एक अल्लाह अकबर, एक अल्लाह अकबर। हम खामोशी से, चुपके से अपनी कितनी बलाएं टलवा रहे हैं। आप सोचें, अल्लाह अकबर कहा, नमाज के दौरान कहा, मैं नमाज के दौरान की बात कर रहा हूँ। आप सीढ़ियां चढ़ते हुए कई दफा अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, वो इलादा है। आप सिर्फ नमाज के दौरान की बात करें, आप नमाज के दौरान जो अल्लाह अकबर कह रहे हैं, ये अल्लाह अकबर चुपके से आपकी कितनी बलाएं टलवा रहा, कितनी आफतें टलवा रहा, कितनी मुसीबतें टलवा रहा, कितनी नाकामियां खत्म करा रहा, और कितनी बलाएं आफतें खुदा ना खास्ता आ चुकी थी। यहाँ तक फरमाया कि खजूर के दरख्तों से भी नीचे उतर आती हैं, आफात और बलियात खजूर के दरख्तों से भी नीचे उतर आती हैं, और कोई अमल, कोई नेकी, कोई दुआ, कोई सदका, कोई इसकी दुआ पीछा करती है, कोई नजर इसका पीछा करती है। खैर की नजर, बुरी नजर लगती है तो अच्छी नजर भी लगती है, और ये बंदा बख्शा जाता है, और इस बंदे की बख्शिश हो जाती है, और इस बंदे से वो बला आफत टल जाती है, और इस बंदे से वो मुसीबत तकलीफ दूर हो जाती है। आप तो चुपके से अपनी मुसीबतें टलवा रहे हैं। आपका यहाँ कयाम, आपके उठने वाले तस्बीह खाने की तरफ कदम, आपके घर की कितनी मुसीबतें टल चुकी हैं, आफतें टल चुकी हैं, और कितनी रहमतें आ चुकी हैं, और नेकियां तो हैं। आप सिर्फ अल्लाह अकबर को देखिए। मसलन आप कहीं दूसरे शहर, दूसरे मुल्कों से यहाँ लोग हजरात तशरीफ लाए हैं, खवातीन भी मर्द हैं, आप यहाँ तशरीफ आए, और आप आए और आपको पीछे से परेशानी हुई। आपने कहा ठहर जाओ, मेरी जेब में पैसे हैं, मैं 2-4 ऊँट जबा कर देता हूँ, इसको सदका कर देता हूँ, खैरात कर देता हूँ, परेशानी टल जाएगी। आपने 8-10 ऊँट सदका कर दिए, जबा कर दिए। पूछा, उसने कहा अल्लाह का फजल है, परेशानी टल गई है। आप बताएं,
کہ آپ گھر میں جو حالات چھوڑ کے آئے ہیں، کوئی قرضے چھوڑ کے آیا، کوئی مرض چھوڑ کے آیا، کوئی ذمہ داریاں چھوڑ کے آیا، کوئی بے اولادی کا غم، کوئی اولاد ہے تو اس کا غم، کوئی رشتوں کا غم، کوئی رزق کا غم، کوئی لڑائی جھگڑے، کوئی صحت کا، کوئی مشکلات کا، کوئی مسائل کا، کوئی الجھنوں کا، کسی کے کیس الجھے ہوئے ہیں، کسی کا رزق الجھا ہوا ہے، کسی کی صحت الجھی ہوئی ہے، کسی کی زندگی الجھی ہوئی ہے، یہ سارے کے سارے غم جو ہیں، یہ سارے کے سارے غم آپ چھوڑ کے آئے ہیں۔ اچھا ادھر چھوڑ کے آپ نے کیا کیا؟ چھوڑ کے یہاں آ کے آپ نے اونٹوں کے صدقے شروع کر دیے، اور سوچیں کہ آپ اس عمل کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے کتنی بلائیں ڈلوا رہے ہیں، کتنی آفات، کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں، کتنی ناکامیاں۔ ایک بندہ تھا، ایک بندہ وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا، اس کے اوپر خرچہ تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا، نمازی نیک آدمی تھا، غریب مزدور تھا۔ ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا، کہنے لگا مجھے اپنے خچر پہ بٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے، اتنے پیسے تجھے دوں گا۔ پیسے بھی معقول تھے، اس نے خیر اس کو پکڑا، سہارے سے بٹھایا، چلتے چلتے نا دو راہیں آ گئے، دو راہیں۔ ایک راہ وہ تھی جہاں ساری دنیا جاتی تھی، ایک راہ وہ تھی جو سنسان تھی۔ وہ معذور آدمی کہنے لگا اس سنسان راستے کی طرف چل، سنسان راستہ۔ انہوں نے کہا میں تو ادھر سے جاتا ہوں، میرا معمول تو ادھر ہے، میں تو ادھر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے مجھے راستے کا پتہ ہے، تو چل، یہاں سواری کا گھاس بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے گئے تو وہ ایک وحشتناک جنگل آیا، اور وہ جو بندہ تھا معذور وہ ایک دم خچر سے اترا، اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا۔ تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، تیرا مقصد مال ہے، چیزیں ہیں، مجھے چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا میرا اصول ہے، یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں، ہاں، میرا اصول ہے میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر اس کا سامان لیتا ہوں، میرا اصول ہے۔ اس نے کہا کہ نہ کر منتے کی۔ اچھا اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ اس کے کہنے لگا اور بھی بڑے آئے تھے 2 نفل پڑھنے والے، تو بھی پڑھ لے۔ اب یہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہوا، اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضا کر رہا کہ جلدی کر، میں تمہیں قتل کرنا ہے، میرا اصول ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ایک دم اس کے اندر منہ میں زبان آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ ایک دم یہ آیت آئی، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں پہ پہنچنے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ بس یہ آیت کہی، اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضا کیا، اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی رک جاؤ، آسمانوں سے آواز آئی رک جاؤ، کڑکدار خوفناک آواز تھی۔ یہ جو خچر سوار تھا یہ رک گیا، پھر آگے بڑھنے لگا، پھر دوسری بار آواز آئی رک جاؤ، پھر بڑھنے لگا۔ ایک گھوڑدار آیا، ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک غرض تھا، اس نے اٹھا کے اس کو مارا، اس ظالم اور قاتل کو گرا، اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شعلے۔ اور جب جانے لگا یہ کہنے لگا اب کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں، موکلات، اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں۔ جب اس نے پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں، پہلی دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں نے وہیں سے آواز دی رک جا۔ جب دوسری دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں پہلے آسمان پہ تھا، میں نے وہیں تقاضا کیا رک جا، بس اس کے بعد پھر میں نے آ کے اس کو مار دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اب بتائیں کہ ہم فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کیسے بلائیں؟ تاریخ بھری ہوئی ہے انسانیت کی، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کی مدد کیسے کی اور ہر پل ہماری کیسے کر رہے ہیں۔ اگر حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، اگر اللہ فرشتوں کو تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے نہ بھیجتا تو اتنی بلائیں ہیں، اتنی بلائیں جو زمین پہ اور زمین کے خلاؤں میں اور زمین کے نیچے موجود ہیں، یہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، تہس نہس کر دیں۔ اتنی تو ہے اللہ فرشتوں کی حفاظت اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ اچھا ڈیوٹی بھی تو پہلے موجود ہے، ایک ہے نا ان کو نئی ڈیوٹیاں دینی، ڈیوٹی تو پہلے موجود ہے، تو کیوں نہ ان کو ایسا قرب، ایسا تعلق، ایسی ترتیب بنائیں کہ ڈیوٹی بھی تو پہلے سے موجود ہے، وہ ہماری مدد کو آ جائے۔ اللہ نے لگایا ہی ہماری مدد کو ہے فرشتوں۔ اچھا چلو ہماری مدد اور بتاؤ، ایک اور مدد پہ اللہ، ابھی فرشتے فارغ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد، اللہ کہے گا روزے دار کے لیے سارے فارغ ہو جاؤ۔ اب بتاؤ میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤ، کیوں؟ قیامت کی صبح سے
لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے کوئی تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے، کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے، فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتا ہے فرشتے فارغ ہو جاؤ، یا اللہ کیا کریں میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ فرشتوں کو اللہ نے فارغ کر دیا۔ خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں، خدمت میں آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ، آج کی کال آئی ہے پتہ نہیں کسی ملک سے آئی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کے درس میں میں نے سنا تھا، اور جب بھی مشکل ہوتی ہے فرشتوں کو پڑھ کے آتے ہیں تب تو میرے کام ہو جاتے ہیں، وہاں سے میرا پھر ڈیٹا آنا شروع ہو گیا۔ ایک کال کی چار کال آئی ہے، ایک کال آئی ہے، فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے منع کر دیا۔ اور ان قریب یہ روزے داروں کے لیے رمضان آ رہا ہفتے 10 دن میں، اور دیکھیں پھر فرشتے بالکل فارغ اور خوش قسمت روزے دار، اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتے یا اللہ کیا کریں، اور فرشتے ان روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ۔ رشتے تو ہماری خدمت میں پہلے سے موجود ہیں، یہ تو کوئی نئی کہانی ہے، یا میں آپ کو کوئی نیا انداز بتا رہا ہوں، آج تک ایسا ہے نہ سنا نہ سوچا نہ دیکھا نہ پڑھا نہ پرکھا، تو وہی چیزیں ہیں جو ساری زندگی سنتے رہے، کوئی نئی چیزیں تو نہیں بتا رہا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ان فرشتوں کی مدد کیسے اپنے قریب کریں، اور کوئی مشکل اچانک آئے اور کوئی پریشانی آئے اور کوئی الجھن آئے اور فوراً ہم فرشتوں کو پکاریں، فرشتوں کو پکاریں، فوراً فرشتوں کو پکاریں، اور فرشتے جو ہیں آئیں اور ساری مسئلے سارے مشکلیں یہ بتائیں۔ فرشتوں سے طاقتور جادو ہو سکتا ہے، جنات، نظر بد، کوئی مشکل، بے روزگاری، رشتوں کی بندش، صحت، زندگی، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، بند راستے، بند گلیاں، زندگی کی بندش، کوئی نہیں